السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم اے ٹیچر آف اسلامیات کلاس 6۔ بچوں، ہم نے امہات المومنین کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، تو آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے جی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعوت دین مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت اسلام جو کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں، تو وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ان حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی دعوت پر مسلمان ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا آپ وسلم کی دعوت سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 نوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی نا، تو وفات کے بعد آپ وسلم نے کیا کیا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 رمضان المبارک کو نکاح کر لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی، کیونکہ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کرنی پڑی کیونکہ کفار کا جو تھا نا ظالمانہ تشدد وہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اسلام پھیلانا بھی لازمی تھا، تو آپ وسلم نے ہجرت کو ترجیح دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ اس مزاج و تربیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت و فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا جو بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ اس لیے کم ملتا ہے کیونکہ آپ وسلم کی یہ بیوی بن گئی تھی، تو یہ شرف کسی کو ہی حاصل ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی فیاضی میں آتا ہے کہ ان کا دل بہت بڑا تھا، جو بھی کام کرتی تھیں دستکاری کرتی تھیں، مہارت کرتی تھیں کام گھر میں، جو بھی پیسے آتے تھے وہ کیا کرتی تھیں، غریب غربا میں خرچ کر دیتی تھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دراہم ضرورت مندوں میں کھجور کی طرح تقسیم فرما دیے کہ درہم کی ایک پوٹلی دی تھی انہوں نے حضرت عمر خطاب نے، تو آپ نے کیا کیا، یتیم مساکین غریباں میں بھیج دی، تقسیم کر دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کے آخری زمانے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی فیاضی اور سخاوت کا نمونہ ہے۔ سخاوت ہوتا کہ کھلے دل کے مالک تھی۔ بچوں، اس سے ریلیٹڈ میں تھوڑے سے کوشچنز بن رہے ہیں، تو کوشچن کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، امہات المومنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے سٹارٹ میں آنا ہے، امہات المومنین سے مراد حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ بیویاں ہیں۔ یہ آپ کا پہلا شارٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ شارٹ ہے، 10 نوی کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم کل پڑھ کے آ چکے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شخصیات کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔ یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔ کوشچن نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو آپ نے پیج نمبر 74 پر آنا ہے، تو یہاں پر لکھا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے، تو یہ بھی فضیلت میں ہی آتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے جی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھیں۔ ابھی ہم نے پڑھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہاں سے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خطاب نے دراہم کی بڑی پوٹلی دی، یہاں سے لے کر کھجوروں کی طرح تقسیم کر دی۔ یہ کوشچن نمبر 4 ہے۔ کوشچن نمبر 4۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہونا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔